کم از کم 11 ایسے عنوانات ہیں جس میں ہم کی شکل بتائی گئی ہے. بھئی ہم کی شکلیں ہوتی ہیں نا. اللہ تعالیٰ کے لیے تعریف کیوں ہے کہ وہ رحمان ہے. اس کے لیے تعریف کیوں ہے کہ وہ رحیم ہے. اس کی تعریف کیوں ہے کہ وہ مالک ہے. اس کی تعریف کیوں ہے کہ وہ قدوس ہے. یہ ہے نہیں. تو قرآن کریم نے ہر صفحے پر کم از کم 11 مرتبے اگر اللہ کا نام آیا ہے تو 11 مرتبے خصوصی تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے. ہر صفحے پر کم از کم بول رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ. یہ ہم کا مقام حضور کا. کسی نبی کو یہ مقام حاصل نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری خصوصیت کیا ہے؟ آپ محمد ہیں، تعریف کیا گیا. حضور کی جو تعریف ہوئی ہے کسی نبی کی تعریف نہیں ہوئی. کسی بھی نبی نے اتنی تعریف حضور کی نہیں کی. اور 1,24,000 انبیاء حضور کی تعریف کرتے ہیں. انبیاء کے علاوہ نجومی تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں. آنے والا وجود ہے. نجومی کی پیشین گوئیاں ہیں. کیسی تعریف ہے؟ کوئی کتاب، کوئی صحیفہ اور کوئی قوم ایسی نہیں ہے کہ جس میں کسی نہ کسی اعتبار سے حضور کی تعریف نہ آئی. یہ محمد تعریف کیا گیا. یہ آپ کے خصوصیات ہیں. تو اسی واسطے اللہ تعالیٰ شمس آپ کو کہا گیا اسی واسطے. بس روشنی پہنچانا ان کا کام ہے. ہر ایک کو نور حاصل ہوتا تو ان سے حاصل ہو سکتا. ان کو جو ہے کہیں سے نور کے حاصل ہونے کا سوال نہیں، کیونکہ بذات خود روشن ہے وہ سورج. تو حضور رحمت اللہ علیہ وسلم کا مقام ایسا ہے کہ آپ نے کسی سے نور حاصل کیا نہیں. بلکہ دوسری بات تو میں یہ بھی کہوں گا کہ اللہ سے بھی نور حاصل نہیں کیا آپ نے. حاصل کرے گا نہیں، بلکہ اللہ ظاہر ہوا آپ سے. وہ غیب میں تھا، یہ شہادت میں ہے معاملہ. تو اس اعتبار سے جب کوئی فرق کا سوال ہے، لینے دینے کا سوال وہ نہیں ہے. ایک وجود ہی ایسا پیدا ہوا کہ جس سے وہ طاقت جو چھپی ہوئی تھی ظاہر ہوئی. یہ حضور کا. اسی وجہ سے اللہ والشمس وضحاہا، قسم ہے شمس کی اور ضحا کی. اب دوسری بات کیا ہے کہ شمس کے اعتبار سے، سراج منیر کے اعتبار سے ان کے ظہور کا وقت جو بتایا گیا ہے وہ کیا؟ ضحا. 2 گھڑی دن چڑھے پیدا ہوں گے. حضور سے متعلق جو پیشین گویاں ہیں نا، وہ کیا پیشین گویاں ہیں کہ وہ شالمک دیپ میں پیدا ہوں گے. جمبو دیپ کا علاقہ شالمک دیپ میں پیدا ہوں گے اور 2 گھڑی دن چڑھے پیدا ہوں گے. 2 گھڑی دن چڑھے، وہی ضحا ہے. یہ ضحا کی خصوصیت شمس کے ساتھ ہے. کسی نبی کے ساتھ ضحا کی تخصیص نہیں، تخصیص حضور کے ساتھ ہی. جب بھی آپ کا ظہور ہوگا اور وہ ضحا کا وقت ہونا، یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ والشمس وضحاہا، قسم ہے شمس کی اور اس کے ضحا کی، اس کے چمکنے کے وقت کی، اس کے ظہور کے وقت کی. قسم اللہ تعالیٰ کھاتا فورس کے لیے، اس کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے. جو بات قسمیہ کہی جاتی ہے اس سے بڑھ کر اہمیت والی دوسری بات نہیں ہوتی.
باتیں ہوتی ہیں، مگر قسمیاں جو بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ کا مقام، آپ کے مراتب، آپ کے درجات، آپ کی خصوصیات، اس کا قسم سے تعلق ہے. قسم کھا کے اللہ تعالیٰ بولتا، ایسی ویسی بات نہیں ہے. اللہ بول رہا قسم کھا کے، والشمس وضحاہا، قسم ہے شمس کی اور اس کے ضحا کی، والقمر اذا تلاہا، پھر اس کے بعد اس کی بھی قسم کھا رہا اللہ تعالیٰ، قمر کی. اور قمر کی جب وہ تلاہا ماتحت ہو کیا ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شمس اگر ہوتا، چاند نہیں ہوتا، تو شمس کی خصوصیت ظاہر نہیں ہوتی. منور کرنے والا اگر کوئی وجود ہی ایسا نہ ہو کہ جس کو نور حاصل ہوا ہو، تو پھر اس کے منور کرنے کا کیسے مظاہرہ ہوگا؟ یہ بات ہے. کوئی شاگرد جو ہے، استاد اسی کو اسی وقت کہا جاتا ہے کہ کوئی شاگرد ہو جو اس سے استفادہ کیا ہو، جو اس کا علم حاصل کیا ہو، ہے وہ شاگرد. مگر شاگرد ہی نہ ہو تو استاد استاد کس کو پکاریں گے؟ آپ کسی کو استاد 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 پکارو، پوچھنے والا پوچھا کس کے استاد ہیں آپ؟ شاگرد کچھ نہیں، استاد کہاں سے آتا؟ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. یعنی اس شمس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے قمر کو دیکھو تو معلوم ہوتا کہ کیسا روشن کرتا ہے اور کس کس انداز کی اس روشنی ہوتی ہے. اور جس کو روشن کرتا ہے شمس، اس سے دنیا کس حد تک استفادہ کرتی ہے. چاند نہ ہو تو اس میں اناج میں دودھ کہاں سے آتا؟ چاند سے ہی دودھ ہے نا جی. مگر وہ چاند جو اناج میں دودھ کا باعث بن رہا ہے، وہ شمس کی وجہ سے بن رہا ہے. اسی طریقے سے جو نبی قمر کی حیثیت سے آ جائے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سے یہ روحانیت حاصل ہوتی ہے دودھ جیسی، مگر اس سے استفادے کے نتیجے میں، کس سے؟ سراج منیر سے استفادے کے نتیجے میں ہوتی ہے. ورنہ یہ کہاں سے آئے؟ اسی واسطے حضور کیا فرماتے ہیں، میں اب جو آیا ہوں، میں ابھی نہیں آیا ہوں، ابتدا سے ہوں. بھئی یہ قمر تو نظر آتا ہے روشن آپ کو، مگر جاننے والے جانتے ہیں کہ سورج چھپا ہوا ہے جو روشن کر رہا ہے. سورج اگر چھپا ہوا نہ ہو تو چاند میں روشنی نہیں آتی. تو اسی طریقے سے 1,24,000 انبیاء میں جو تجلیات ہیں، وہ یہی سراج منیر کے تجلیات ہیں. سراج منیر آنکھیں. اس بات سے حضور فرماتے ہیں کہ میں اول میں ہوں اور آخر میں بھی ہوں. اول ما خلق اللہ نوری، اگر اول ما خلق اللہ نوری نہیں ہوتا تو آدم علیہ السلام کی پیشانی سے حضور کا نور کیسا ظاہر ہوتا؟ عام طور پر روایتیں بھی ہیں نا جی، عام طور پر روایات بھی ہیں کہ آدم علیہ السلام کی پیشانی سے نور ظاہر تھا. ہے نہیں روایت؟ کیوں روایت ہے؟ کیا مطلب؟ وہ روایت یہ ہے، پیشانی کا تعلق دماغ سے ہے نا جی. تو مطلب یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام میں ان کی دماغی صلاحیت کا یہ عالم تھا کہ ان کی ہر بات سے نور ظاہر ہو رہا تھا. پیشانی پر نور تھا تو کیا مطلب؟ ان کی دماغی صلاحیت ہے.
ان کے دماغ کی لطافت یہ تھی، ان کی گفتگو کی لطافت کا یہ عالم تھا کہ ان کی گفتگو، ان کی ہر بات جو ہے جو نکلتی اللہ نوری، وہ آئے انا من نور اللہ کل شیء من نوری، ہر چیز میرے نور سے، وہ نور کا معاملہ. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والشمس وضحاها، قسم ہے شمس کی اور اس کے ضحا کی، والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے قمر کی اور اس کے ماتحتی کی. تلا بولے تو ماتحتی، مگر انہوں مانے اس کی کیا کروں کہ پیچھے آنے والا بول کر، پیچھے تو آتا ہے صحیح ہے، سامنے نہیں آ سکتا چاند. سامنے آنے والا تو امام، پیچھے آنے والا امام تھوڑی ہوتا، پیچھے آتا اس کی اتباع کرتے ہوئے. پیچھے آنے والا کون ہو؟ تابع ہوتا ہو، اور یہ مطبوع ہوتا ہے، آگے بڑھنے والے کو مطبوع کہتے ہیں. پیچھے آنے والا جو ہے تابع. والقمر اذا تلاها. اور دوسری بات کیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ جس قدر قمر والی طاقتیں ہیں ان سے، ان کی صحبت سے مسیح انبیاء نہیں ہوتے، بلکہ کیا ہوتا ہے، آتے ہیں وہ اپنی روشنی دے کر ان کو جو استفادہ فائدہ پہنچانا ہوتا پہنچاتے ہیں، بس دوسری ذمہ داری نہیں لیتے. مگر یہ شمس کا معاملہ کیا ہے، ایک تو چاند کو بھی روشنی پہنچاتا ہے، تاروں کو بھی روشنی پہنچاتا ہے، اور اپنی گرمی سے کیا کرتا ہے، ساری کثافتوں کو کافور کر دیتا ہے. گرمی جتنی شدت کی ہوگی اسی قدر کیڑے مکوڑے یا جس قدر کثافتیں ختم ہو جاتے ہیں. اور کیا کیا نہیں ہوتا سورج سے، یہ خصوصیات. تو یہ اللہ کہ والشمس وضحاها، قسم ہے شمس کی اور اس کے ضحا کی، والقمر اذا تلاها، اور چاند اور اس کے پیچھے آنے کی، یہ قسم کھاتا اللہ، اہمیت ہے. پھر آگے کس کی کون سی قسم کھا رہا ہے؟ والنہار اذا جلاها، اور نہار کی، دن کی، جب وہ اپنی تجلی ظاہر کرے. کیوں کیا کریں؟ اور دن کی جب اسے چمکائے، دن کا چمکنا، سورج کے بغیر دن چمکتا نہیں نا. یعنی سورج سے جو صورتیں پیدا ہو رہی ہیں اس کی تفصیلات آگے ہیں. بنیاد سورج ہے. والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها، دن اور رات میں جو فرق ہے وہ کیا ہے؟ دن میں سارے معاملات کا تصفیہ ہوتا ہے دن میں، رات میں کچھ معاملات طے پاتے ہیں، عمل میں نہیں آتے. رات میں چاہے کتنی ہی پروگرام کیوں نہ ہو انسان کے جو ذہن میں آتے ہیں، وہ عمل میں نہیں آ سکتا انہیں. دن نکلنے کے بعد وہ عمل میں آتی. اسی طریقے سے جس انسان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں، یہ دن کے وقت صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں، رات میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہی بات ہے کہ درمیانی جو مدت گزری ہے، اندھیرے کا جو زمانہ گزرا ہے، کون کون کیسا ہے، کس کس کے اندر کیا کیا طاقتیں ہیں، وہ سب اپنے طور پر چھپی ہوئی، ظاہر نہیں ہو سکی. ظاہر ہونے کا دور یہ ہے، شمس جب آتا ہے، دن جب نکلتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے والنہاری
اذا جلاها، اور قسم ہے دن کی جب وہ چمکے، جب اسے چمکائے. واللیل اذا یغشا، اور رات کی اذا یغشا جب اس کو چھپا دے. غش کی معنی چھپنے کو بولتے ہیں. رات میں چھپنے کا معاملہ ہوتا ہے، دن میں ظاہر ہونے کا ہوتا ہے. مگر ایک بات کیا ہے، دن میں ظہور کے لیے رات میں چھپنا لازمی ہے. کیا مطلب اس کا؟ رات میں خون جو ہے رگو پے میں دوڑتا ہے انسان کے. جسم کی بناوٹ جو ہے کب ہوتی ہے؟ رات میں ہوتی ہے. اور عمل میں کب آتا ہے؟ دن میں. تو رات کا وقت صرف کیا ہے؟ وہ صرف بننے کا زمانہ ہوتا ہے، دن ظاہر ہونے کا، کام کرنے کا وقت ہوتا ہے. تو یہی بات ہے کہ جب عالم روحانیات میں رات کا جو وقت ہوتا ہے وہ صرف بنتا جاتا معاملہ، دن میں ظاہر ہوتا. جیسے حضور کے زمانے میں 1,24,000 انبیاء کا جو دور گزرا ہے، وہ دور کون سا تھا؟ وہ رات کا دور تھا. ظہور کا دور یہ ہے حضور کا. اس طریقے سے اس کے بعد جو مدت گزری ہے وہ صرف بننے کا، ظہور کا زمانہ یہ ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا. تو اس کو ڈھانپ لیا جائے. پھر کیا فرماتا ہے؟ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اور آسمان کی قسم ہے، آسمان کی اور اس کی بندش کی. بناہا بولتے ہیں اس کو جیسا بنایا، بندش کی. وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، اور زمین کی، اور طحا کے معنی انہوں نے کیا لکھے ہیں، اور زمین اور اس کے پھیلانے والے کی، زمین کا پھیلانا. یہ کیا ہے؟ آسمان اور اس کا بنانا. بنانا ہم تو بنیاد ڈالنے کو بولتے. پھر وہ زمین کی قسم اور اس کے پھیلاؤ کی. زمین پھیلتی ضرور ہے مگر آسمانی تعلقات کے بغیر زمین پھیل نہیں سکتی. کیسے پھیلتی؟ آسمان سے پانی آئے گا، بارش آئے گی تو زمین میں پھیلا ہوا تھا. اگر آسمان سے بارش نہ ہو تو زمین سکڑ جاتی. تعلق ہے اس کا. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو آسمانی طاقتیں ہوتی ہیں ان سے تعلقات ہی کے نتیجے میں ان کے اندر سے جواہرات ظاہر ہوتے ہیں. اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے آسمان کے ساتھ زمین کا خصوصی جو تعلق ہوتا ہے پھیلانا. آسمان کے پھیلنے کا معاملہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ اس کی بناوٹ. آسمان کی بناوٹ کیا ہے؟ پہلے تو یہ کہ رفعت ہے اس میں. آسمان میں کیا ہے؟ رفعت ہے. رفعت ہی کا نام بناوٹ ہے. زمینی معاملات کا جو ہے بناوٹ سے تعلق نہیں. اسی طریقے سے انسان بنتا ہے، خوبیاں اجاگر ہوتی ہیں. کب ہوتی ہیں؟ جب رفعت اس کو حاصل ہو. رفعت کے بغیر
کوئی تجلی انسان کے اندر کی ظاہر نہیں ہو سکتی. اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا والسماء وما بناہا، آسمان اس کی بنا. ایک تو رفعت کا معاملہ، دوسری بات کیا ہے آسمان میں؟ روشنی کا. بولا نہیں جتنی روشنیاں ہیں سب کا آسمان سے تعلق ہے. نہیں چاند آسمان میں، چاند آسمان میں، سورج آسمان میں، تارے آسمان میں، سب. تیسری بات رحمت کا نزول. اور چوتھی بات کیا ہے؟ یہ آسمان میں یہ جو خصوصیات ہیں، ایک تو روشنی، دوسرا رحمت ہے پانی ہے، تیسرا رفعت ہے. یہ سب خصوصیات کیا ہیں؟ یہ کیا بات ہے؟ یہ خصوصیات کا حامل آسمان اس لیے بھی ہے کہ وہ بالکل مسطح ہے. اس میں نشیب و فراز نہیں. نشیب و فراز جس چیز میں ہوتی اس میں یہ خوبیاں نہیں آتی. جس طبیعت میں نشیب و فراز ہوتی وہ رفعت حاصل نہیں کرتا، رحمتوں کا نزول اس سے نہیں ہوتا، اطمینان قلب کا معاملہ نہیں ہوتا، اور تجلیات کا مظاہرہ نہیں ہوتا. جس کو اطمینان نہ ہو، زمین کو سکون ہے کہ کہیں بھی زمین کہیں مسطح نہیں، نشیب ہے، فراز ہے، گڑے ہیں، کھولنے، سب کچھ ہے. اور تقریباً کثافت کا تعلق زمین سے، آسمان کو کثافت سے تعلق ہے کیا؟ نہیں. لطافت کا تعلق آسمان سے. اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ